کو مان جاتی ہے تو حسین کی 4 سالہ بیٹی تماچے نہ کھاتی۔ میں نے شہزادے کی شہادت پڑھنی ہے، ایک جملہ سن لو۔ 66 دن اور 66 راتیں کربلا سے لے کر شام تک شمر ملعون نے اتنے تماچے مارے۔ 13 مرتبہ حسین کی بیٹی نے پوچھا، شمر بتا تو صحیح مجھے مارتا کیوں ہے؟ یہ تو بتا میرا جرم کیا ہے؟ یہ ملعون کہتا تھا صرف اس لیے مارتا ہوں کہ تو علی کی پوتی ہے۔ علی کی پوتی سمجھ کے مارا گیا، حسد علی سے کیا۔ مجھے منبر کی قسم، رات کے وقت خیام کا چکر لگا کے حسین آ رہے تھے، یا ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی، تو بادشاہوں کی بات کرنے کی۔ عباس اکبر سے کہہ رہے تھے، اکبر صبح تم مقتل نہ جانا، تم سے پہلے میں جاؤں گا۔ کہا چچا کیوں؟ کہا اکبر تو مقتل میں جائے گا، میرے سردار کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اکبر کہتا ہے چاچا آپ نہیں جائیں گے، آپ جائیں گے تو میرے بابا کا زور کمر ٹوٹ جائے گا۔ یہ 2 شہزادے آپس میں باتیں کر رہے تھے، یا ایک 13 سال کا بچہ آیا، سمجھ گئے وہ حسن کا یتیم ہے۔ مجھے منبر کی قسم، اس شہزادے کے اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک ہاتھ اکبر کے قدموں پہ رکھا، دوسرا غازی کے قدموں پہ رکھا، کہا ایک وہ ہے جس کے جانے سے میرے چاچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، ایک وہ ہے جو میرے چاچا کی زور کمر ہے۔ کل تم دونوں نہ جانا، پہلے مقتل میں جاؤں گا، کیونکہ میں ہوں حسن کا یتیم۔ اس مقتل میں میرا اور ہے کون؟ رونا ہے تو شرما کے نہ رونا۔ میں نے کبھی ایام اعزاء میں اضافی بات نہیں کی، میں لفظ پڑھتا ہوں، مسائل پڑھتا ہوں، اور یہ یاد رکھنا درد لفظوں میں نہیں ہوتا، درد آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ جس کے دل میں جتنا درد ہوتا ہے، ہم تو لفظوں سے اس درد کو چھیڑتے ہیں، اس درد کا اظہار کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مومن کا دل قبر حسین ہوتا ہے۔ بس یہ جملہ شہزادے کا سنا حسین نے جلدی سے پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا قاسم تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ قاسم میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے بھائی حسن یاد آتا ہے، تو تو میرے بھائی کی نشانی ہے، اجرکم اللہ۔ 9 دفعہ اس شہزادے نے آ کے اجازت مانگی، پریشان ہو کے ماں کے پاس گئے۔ میں لفظ مسائل میں کوشش کرتا ہوں وہی پڑھوں جو کتاب میں پڑھتا ہوں، اضافی الفاظ سے کوشش کرتا ہوں نہ پڑھے جائے، کیونکہ میں ذاکر امام حسین کا ذاکر تو ہوں، لیکن میری ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ماں کے پاس گیا پریشان حالت میں، اماں بہت مشکل بن گئی میرے پہ، کہا کیا؟ چاچا اجازت نہیں دیتا۔ بی بی کہتی ہے تجھے یاد ہے نا بابا نے آخری وقت کہا تھا قاسم جب مشکل بن جائے نا تو بازو پہ بندھا ہوا میرا تعویذ کھول دینا۔ اس سے بڑی اور مشکل کون سی ہو سکتی ہے کہ حسین اس خرد سے تو قربان ہو جائے؟ حسین تجھے شہادت کی اجازت نہیں دے رہا۔ کھولا، وہ تعویذ نہیں تھا، بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کو وصیت تھی، بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کے سامنے درخواست تھی، لکھا ہوا تھا حسین میرا قاسم جب کربلا کے میدان میں تیرے پاس آئے اسے شہادت کی اجازت دے دینا، حسین تیرے مشن میں میری نیابت میں شریک ہوگا، میرا کربلا میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ شرم نہ کرنا، رونا ہے تو شرم نہ کرنا۔ بس تعویذ ہاتھ میں لے کے ماں کے ساتھ قاسم آ رہا تھا، حسین ڈیلے پہ بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا اب واجب ہو گیا بھائی کے حکم پہ عمل کرنا۔ قاسم تو عباس کا شاگرد ہے۔ غازی کو بلایا، مسائل کا جملہ ہے میں آرام سے کہوں گا، جی بھر کے پرسا دے رہا۔
غازی اپنے شاگرد کو تیار کرا، تیار ہو کے آیا. یہ واحد شہید ہے کربلا قاسم، جسے تیار ہوا وہ دیکھا نا، حسین نے جسے خود کفن پہنایا. ہر شہید جنگی لباس پہن کے مقتل میں گیا ہے، یہ واحد حسن کا یتیم ہے جسے حسین نے خود کفن پہنایا. مجھے منبر کی قسم، حسین نے اٹھا کے اسے گھوڑے پہ بٹھایا، اس کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے. یہ 13 سال کا شہزادہ تاج رقم اللہ، اللہ آپ کو سوائے کبھی حسین کے کسی کام میں نہ لائے. سنتے رہتے ہو نا، یزید نے 36 ملکوں کی فوج بلوائی تھی، ہر ریاست کو کہا تھا مجھے 10,000 جنگجو چاہیے. جو زیارات میں جاتے ہو، تہران کے ساتھ ہے ایک شہر شمران شہر جس کا نام ہے، وہاں کے بادشاہ سے کہا مجھے 10,000 جنگجو سپاہی دے. اس نے کہا میں 10,000 نہیں دیتا، 10,000 سے اکیلا لڑنے والا جوان دیتا ہوں جس کا نام ارزق ملعون تھا. یہ شمران سے آیا تھا اور بادشاہ نے کہا تھا کہ میرا جوان جیسے لڑے اس کی ڈائری مجھے دیتے رہنا کہ میرا جوان کربلا کے میدان میں کیسے لڑا. میری ذمہ داری ہے کہ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. یہ 4 بیٹوں کے ساتھ آیا تھا کربلا، اپنے خیمے میں بیٹھا تھا. ادھر سے حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا. بس یہ ذہن میں رکھنا کہ شہزادے کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے. شہزادہ مختلف کی طرف گیا، ادھر ارزق ملعون کو عمر سعد نے کہا تو کہتا تھا کاش میں علی کے دور میں ہوتا اور میں علی سے جنگ کرتا. جا علی کا پوتا آیا کھڑا ہے، اس سے لڑ، سمجھ لے تو علی سے لڑ. اس نے باہر آ کے دیکھا شہزادے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے، تکبرانہ چال میں واپس چلا گیا. عمر سعد سے کہتا ہے میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں اسے زندہ پکڑ کے لے آتا ہے. اس نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، اس کا بیٹا آیا، قاسم نے وار کیا، واصل جہنم ہوا. عمر سعد نے کہا تیرا بیٹا مارا گیا. اس کو غصہ آیا، اس نے بڑے بیٹے کو بھیجا، تیسرے کو، چوتھے کو. جب سارے بیٹے مارے گئے نا، اب یہ ملعون غصے میں باہر نکلا. اس کے ہاتھ میں گور تھا، اس کو آتا ہوا دیکھا عباس نے ٹیلا چھوڑا، دوڑ کے حسین کے پاس آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تجھے ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ 10,000 سے اکیلا لڑنے والا میرا 13 سال کا قاسم ہے، میرا بھتیجا معصوم ہے، مجھے بھیج قاسم کو واپس بلا لے. حسین نے کہا نہیں عباس، ٹیلے پہ بیٹھ کے تو قاسم کو جنگ لڑوا. اب عباس ٹیلے پہ بیٹھ گیا، ادھر سے ارزق ملعون آیا. عباس نے کہا شہزادے گھوڑے کو چکر دے. قاسم نے گھوڑے کو چکر دیا، ارزق ملعون نے نیزہ مارا. عباس نے ٹیلے پہ بیٹھ کے کہا قاسم زین پہ کھڑا ہو جا. قاسم زین پہ کھڑا ہوا، قاسم نے تیر نکالا، ارزق کی آنکھ میں لگا. عباس نے کہا قاسم تلوار نکال، دشمن کا سر قلم کر. قاسم نے تلوار نکالی، خیمے کے دروازے سے قاسم کی ماں کہتی ہے آج تیرا بابا ہوتا اور تیری جان دے. اجرک کو مر اللہ. اللہ آپ کو سوائے کرنے حسین کی کسی کام میں نظر ہے. 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے معافی چاہتا ہوں. مسائل کے 2 جملے سن لو. حسن کے نزدیک 13 حملے کیے شہزادے، 13 حملے. علی کی شجاعت میں لڑا. کربلا کا درس مغلوبیت کا درس نہیں ہے، دفاع کا درس ہے. کربلا کو سمجھا کرو، پہلے دفاع ہے. شہزادے نے 13 حملے کیے، پلٹ کے آیا. حسین کو کہتا ہے چچا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا نا میں نشانیوں کو بتاتا کیسے بطور کی بیٹیاں جنگلوں میں بلائی جاتی ہے.
فضائل ہے قاسم کے، یہ فضائل ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ آنکھیں چھلک پڑی ہے۔ قاسم ایسے لڑا، ان حرامیوں نے آپس میں مشورہ کیا، علی کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے جاتے رہیں گے، یہ 9 لاکھ کو ختم کر دے گا۔ انہوں نے چاروں طرف سے قاسم کو گھیرا، قاسم چاروں طرف سے لڑتا پھر رہا ہے۔ یا ایک حرامی نے کہا قاسم تو لڑ رہا ہے، پیچھے خیموں کو آگ لگ گئی۔ بس قاسم نے دیکھا ایک ملعون نے گوند مارا، قاسم زین سے ڈرا، کہتے چاچا جیسے باز اپنے شکار پہ آتا ہے، اتنی تیزی سے حسین مقتل میں پہنچا۔ اب لفظ ہے ڈانٹ والا، تیرے ماتم کرنے کا لفظ میں پڑھنے لگا ہوں۔ باز رفتاری سے حسین آیا، زندہ تھا، لاش میں گھوڑے دوڑ۔ حسین جیسا صابروں کا سنتا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں دیکھ رہا ہے، اور مقتل میں آواز دیکھ کے کہتا ہے اینا اینا بنی القاسم، اور میرا بیٹا قاسم تو کہاں ہے؟ ادھر سے ایک ٹکڑے سے آواز آئی چاچا میں یہاں ہوں۔ حسین نے ٹکڑا اٹھایا، پھر ادھر سے آواز، حسین نے اپنی عبا اتاری، کربلا کی زمین پہ بچھائی۔ یہ محسوس کرنے والا لفظ ہے، کریم کربلا مقتل میں قاسم چنتا پھرا۔ آخرکار حسین بیٹھ گیا، بیٹھا یا حسین نے دیکھا شامیوں کی گھوڑوں کے صبح کو کوئی مستور پکڑتی پھر رہی ہے۔ ماتمیوں سینہ پیارا نہ کرنا۔ حسین نے کہا اماں یہ گھوڑے کے صبح کیوں پکڑ رہی ہے؟ بی بی کہتی ہے میرے قاسم کا ہاتھ گھوڑے کے صبح میں پھنس گیا۔ اچھا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، مصیبت کا چھوڑ رہا۔ قاسم کٹھا کیا، ایسے لے کے حسین خیمے میں آیا۔ جو حصے دار بہن تھی نا، اس نے پوچھا کہ میرا قاسم کہاں ہے؟ حسین نے وہ گٹھڑی بطول کی بیٹی کی گود میں رکھی۔ بی بی نے دیکھا چند حصوں میں قاسم تقسیم تھا۔ میں نے پہلے جملہ کہا تھا شمران کے بادشاہ نے جو اپنا لڑنے والا بندہ بھیجا تھا، اس نے پوچھا کہ میرا لڑنے والا جوان کیسے لڑا؟ ختم ہو گئی، بس آخری مصیبت کا جملہ شیران قاسم کا پڑھ رہا ہوں، غور سے سننا، پھر گھر تک کریا کرتے رہنا، پورتا دیتے رہنا۔ اس نے کہا کیسا جوان تھا؟ ایک 13 سال کے بچے نے بیٹوں سمیت تیرے جوان کو مار دیا۔ اس نے کہا جس بچے نے میرے جوان کو مارا، اگر وہ مارا جائے نا، اس کا سر میرے پاس شمران بھیجنا، جو زائرین گئے ہو اللہ تمہیں لے جائے۔ شمران شہر میں قاسم کے سر کا مزار ہے، پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ جب شام سے راستے جدا ہوتے تھے، شمر ملعون نے قاسم کے سر والا نیزہ جدا کیا کہ اس کو شمران کے بادشاہ کے پاس بھیجنا ہے۔ یا قاسم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سید سجاد سے کہتا ہے بھیا مجھے اکبر سے جدا نہ کر، یہ بڑے ظالم ہیں، مرنے کے بعد مجھ پر ظلم کریں گے۔ سجاد
کے اوپر۔ سجاد کہتا میں اللہ کی رضا کا قیدی ہوں، یہ امتحان ہے قاسم۔ علیحدہ کیا گیا، قاسم کا سر شمران بھیجا گیا۔ شمران کا بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ شہزادے کا سر جب اس ملعون کے سامنے پیش ہوا، اس نے قاسم کا سر اٹھایا۔ اس کے بیٹے دائیں بائیں بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ باپ سے کہتے ہیں بابا کل کے حاکم بھی ہم، آج کے حاکم بھی ہم، یہ بچہ ہمارا مجرم ہے، اسے ہم سزا دیتے ہیں، ماتمی اور دل نکھے مجھے معاف کر دینا۔ یہ بادشاہ کے 2 بیٹے قاسم کا سر لیں گے، محل کے پیچھے آئے جہاں بہت بڑا گراؤنڈ تھا، اللہ جانے وہاں کوئی کھیل کھیلا جاتا تھا۔ میں سیدوں اشارے سے گزروں گا، مجھ سے سخت لفظ سننے کی امید نہ رکھنا۔ یہ وہاں آئے، بس کیا حالت تھی، قاسم کا سر کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا۔ ایک کالے برقعے والی بیوی تھی جس کا پہلو پہ ہاتھ تھا، کبھی دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں۔ وہ میرے حسن کے یتیم۔ رسول کی بیٹی کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی۔ اس بادشاہ کا بڑا بیٹا اس حرام زادے نے قاسم کا سر ہاتھ میں لیا، اس مزدور کی طرف دیکھ کے قاسم کے چہرے